اور نبی پاک دا ذکر خیر کرنا شرف قبولیت عطا فرما کے آپ سارے واسطے بخشش اور نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ بہت ہی مقدس دن اپنی رحمتاں تے برکتاں لے کے ساڈے کول جلوہ فروز نے۔ دعا فرماؤ اللہ کریم سانو اس مہینے دی عزت وقار شان سمجھ کے ادا ادب و احترام کرن دی میرا مالک توفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم ایک بہت بڑا اہم خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے دے اندر رب کریم نے ایک رات یوجی بھی عطا فرمائیے کہ اس رات نو عبادت کرنے والا بندہ، اس رات نو اپنے مالک دی بارگاہ دے اندر توبہ اور استغفار کرنے والا بندہ رب دے پاک دربار دے اندر قبولیت حاصل کرتا ہے۔ اور رب فرماندا ہے کہ اس رات دے اندر جتنی بھی تسی توبہ کرو گے میں اللہ تہاڈی توبہ نو اپنی بارگاہ چ قبول فرماواں گا۔ ویسے تے وہ رب احکم الحاکمین ہے، او رب العالمین ہے، خالق کائنات بھی ہے، مالک ارض و سماوات بھی ہے، زمین آسمان چاند سورج ستارے یہ ساری اس دی مخلوق ہے۔ عام دنوں دے وچ حکم ہے جدی ترجمانی بزرگاں نے کیتی ہے اور فرماندے نے کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازا۔ اے ترجمانی بزرگاں دی ہے، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازا، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ عام دنوں دے وچ حکم ہے پچھلی رات جدوں ہوندی ہے تے رب دی رحمت دا دروازہ اپنے بندیاں واسطے وسیع و عریض ہو جاندا ہے اور رب اعلان کردا ہے کوئی رزق منگن والا میں اس نو رزق عطا کراں، ہے کوئی میری بارگاہ توبہ کرن والا میں او دی توبہ نو قبول کراں، ہے کوئی میری بارگاہ چوں اولاد لین والا میری بارگاہ دعا کرے میں اللہ او دی دعا نو قبول کراں گا۔ لیکن جدوں شب برات دی رات آندی ہے نا 14 تے 15 دی درمیانی شب، عام دنوں دے وچ علماء صوفیاء کرام مشائخ اعظام ارشاد فرماندے کہ پچھلی راتی رب دی رحمت بڑے جوبن تے بڑے جوش تے ہوندی ہے اور رب فرماندا ہے میری بارگاہ توبہ کر، توبہ قبول کیتی جائے گی، میری بارگاہ چو اولاد منگ اولاد دیتی جائے گی، میری بارگاہ چو رزق منگ تینو رزق عطا کیتا جائے گا۔ لیکن جب 14 اور 15 کی درمیانی شب آتی ہے رب العالمین خالق کائنات کے پیارے محبوب کے پیارے غلام فرماتے ہیں ادھر شام کو سورج غروب ہوتا ہے ادھر رب کی رحمت ٹھاٹھوں پر آ جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے مانگنے والے مغرب کی نماز کا وقت ہے، مانگنے والے تو مانگتا جا رب تجھے اپنی بارگاہ سے عطا کرتا چلا جائے گا۔ یہ وہ خاص رات ہے جو 15 اور 14 کی درمیانی شب ہے۔ رب فرماتا ہے تو جتنا بھی مانگے گا تجھے خالی نہیں لوٹایا جائے گا۔ آج تو جس کیفیت میں مانگے گا جس انداز میں مانگے گا تجھے عطا کیا جائے گا۔ آئیے دوستان ذوقار یہ 14 شعبان المعظم اور 15 شعبان المعظم کی درمیانی شب کی بات ہو رہی ہے۔ رب فرماتا ہے جب میرا بندہ اس رات کو، یہ وہ بڑی خاص رات ہے، بڑی اہم رات ہے، اور رب فرماتا ہے جب میرا بندہ اس رات کو توبہ کرتا ہے نا تو میں اس کی توبہ کو اس کی توبہ کے لفظ ختم ہونے سے پہلے قبول کر لیتا ہوں، پہلے قبول کر لیتا ہوں۔ یہ بڑی اہم رات ہے، یہ بڑی خاص رات ہے۔ اللہ والو آؤ سنو، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے میں نے اپنے محبوب کے غلاموں کو ایسی راتیں عطا فرمائی ہیں کہ ان کا ایک ایک رات کا جاگنا 1000 سال کی عبادت پہ بھی بھاری آ جاتا ہے، 1000 سال کی عبادت پر بھی بھاری آ جاتا ہے۔ وہ راتیں جو اللہ نے ہماری بخشش کا ذریعہ بنائیں، ہماری نجات کا ذریعہ بنائیں،
اور ہمیں بخشنے کا وسیلہ بنایا جن راتوں کو، ان راتوں کے اندر ایک رات شب برات کی رات بھی ہے۔ یہ وہ اہم اور وہ خاص رات ہے جس رات کے متعلق میرے اور آپ کے لجپال آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ حریم ناز سے فضیلت پوچھی گئی، مقام پوچھا گیا، عزت پوچھی گئی، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں یہ بڑی اہم رات ہے، یہ بڑی خاص رات ہے، اس رات کا کیا پوچھنا؟ میں آپ احباب کے سامنے حدیث مبارکہ عرض کر دیتا ہوں۔ اس حدیث کی راوی ہے حضرت اماں عائشہ صدیقہ پاک۔ سبحان اللہ، ذرا بلند آواز میں بولنا۔ اس حدیث کی راوی حضرت اماں عائشہ صدیقہ پاک ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ 14 اور 15 کی درمیانی شب تھی، آدھی رات کا وقت تھا، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے محبوب آج اپنے بستر پر موجود نہیں ہے۔ میں نے سارے گھر میں دیکھا، مجھے کہیں رسول پاک نظر نہ آئے، مجھے کہیں رسول پاک نظر نہ آئے، تو پھر کیا ہوا کہ میں سرکار کی تلاش میں نکلی، چونکہ حضور نبی پاک جس راستے سے گزر جایا کرتے تھے وہاں سے تو کئی دن تک خوشبوؤں کے حلے آیا کرتے تھے، کئی دن تک حلے آیا کرتے تھے۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ پاک کو جس طرف خوشبو آ رہی ہے نا، آپ اس طرف چل رہی ہیں، چلتی چلتی آپ کہاں پہ پہنچی؟ جنت البقیع میں۔ جنت البقیع قبرستان میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ پاک پہنچتی ہیں تو کیا منظر دیکھتی ہیں کہ وہاں میرے اور آپ کے لجپال آقا تشریف فرما ہے، آمنہ کا لال تشریف فرما ہے، مکہ کا در یتیم تشریف فرما ہے، مدینے کا تاجدار تشریف فرما ہے، آمنہ کا لال تشریف فرما ہے، بے سہاروں کا سہارا تشریف فرما ہے، بیچاروں کا چارہ تشریف فرما ہے۔ ارے جسے غریب جان کر کوئی بھی سینے سے نہیں لگاتا مدینے والا، اسے بھی سینے میں لگانے والا میرا مدینے کا غمخوار تشریف فرما ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حضرت اماں عائشہ صدیقہ پاک نے دیکھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ حریم ناز میں سلام پیش کیا۔ سلام پیش کرنے کے بعد میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ میں تمہیں بتاؤں کہ آج کی رات کی فضیلت کیا ہے؟ آج کی رات کی فضیلت کیا ہے؟ اے عائشہ میں تجھے بتاؤں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع قبرستان کے اندر موجود ہے، اور رات کون سی ہے؟ 14 کا دن گزر گیا اور 15 کی رات ہے۔ 14 کا دن، 14 شعبان المعظم کا دن گزر گیا، 15 شعبان المعظم کی رات، آدھی رات کا وقت ہے، اور میرے آقا قبرستان میں تشریف فرما ہے۔ اس کا مطلب ہے قبرستان میں جانا میرے نبی کی سنت ہے، قبرستان میں جانا میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، قبرستان کے اندر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ بھی میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر قبروں پر دعا مانگنا شرک ہوتا، میرا نبی کبھی بھی جا کر دعا نہ مانگتا۔ میرا نبی تو شرک مٹانے آیا ہے، میرا نبی تو شرک کو ختم کرنے آیا ہے، میرے آقا تو شرک کا قلعہ کما کرنے آئے ہیں، اور میرے آقا نے جنت البقیع شریف میں کھڑے ہو کر یہ دعا مانگ کر بتا دیا، ارے سنت نبوی پر جو عمل کرے گا اس کا بیڑا دنیا میں بھی پار ہوگا، آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ پاک عرض کرتی ہیں، یا سیدی یا رسول اللہ، کیا فضیلت ہے اس رات کی، کیا مقام ہے اس رات کا، کیا درجہ ہے اس رات کا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، جو بھی بندہ اس رات کو مغرب کی نماز سے لے کر سورج کے نکلنے تک، مغرب کی نماز سے لے کر سورج کے نکلنے تک اس رات میں جو بھی بندہ توبہ کرے گا، میرے مالک کی یہ مرضی اور منشا ہے کہ میں اس بندے کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں گا۔ اور دوسری بات حضور نے ارشاد فرمائی،
हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है मुझसे कि इस रात को 14 और 15 की दरमियानी शब को मैं ए महबूब आपकी उम्मत में से ऐसे लोग जो जहन्नम के किनारे तक पहुंच चुके होंगे, अगर वो बंदे जो जहन्नम के किनारे को छू लें, जहन्नम के किनारे तक पहुंच जाएं और फिर उनके दिल में ख्याल आए कि यार हमें तौबा करनी चाहिए, वो बंदा भी अगर इस रात को तौबा करेगा ना तो मैं रब उसकी तौबा को कबूल फरमा लूंगा। यानी दुनिया में वो बंदा अभी मौजूद है, उसके गुनाह इतने हैं कि वो बिल्कुल जहन्नम के किनारे तक पहुंच गया है, लेकिन रब फरमाता है कि अगर उस बंदे को ये रात मुयस्सर आ गई, ये रात उसे मिल गई और उसने तौबा कर ली, तो रब उसके तमाम गुनाहों को मिटाकर उसे जन्नत के रास्ते पर लगा देगा। तो दोस्तान ज़िवकार, ये बहुत बड़ा एक अहम मरहला है तौबा का। तौबा का मानी क्या है? तौबा कहते किसे हैं? हमारी कैफियत, हमारा हाल तो ये है, इधर हम मस्जिद में आए, कहा या अल्लाह हम तेरी बारगाह में तौबा करते हैं, तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे सगीरा गुनाह को भी माफ़ फरमा दे, हमारे कबीरा गुनाहों को भी माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह तू बहुत बख्शने वाला है, ऐ अल्लाह तू बड़ा मेहरबान है, ऐ अल्लाह तू अपने बंदों पर रहम फरमाने वाला है, ऐ अल्लाह तू हमें बख्श दे। इस कैफियत में हमने मस्जिद में बैठ कर दुआ मांगी। जब मस्जिद से बाहर निकले तो फिर हम अपनी पुरानी रवायात को सामने लेकर आ गए, फिर वही चुगलखोरी, फिर वही दुनिया के मामलात, फिर जनाब एक दूसरे को लड़ाने के मामलात, फिर जनाब किसी को इधर किसी को उधर, किसी को इधर किसी को उधर, इसे कुछ कहा उसे कुछ कहा, फलां को कुछ कहा फलां को कुछ कहा। भाई इस तरह की बात से तो बात नहीं बनती ना। रब फरमाता है अगर तुमने तौबा की है और फिर उस अपनी तौबा पर पहरा दिया है, तुमने तौबा कर ली, या अल्लाह मैं आज के बाद कोई चोरी नहीं करूंगा, फिर भले तुम्हारी जान निकल जाए लेकिन तुमने चोरी नहीं करनी। तुमने तौबा की, या अल्लाह आज तक जो जिना हो गया उसकी माफी दे, आइंदा मैं जिना के करीब नहीं जाऊंगा, भले मेरी जान चली जाए, फिर उस पे पहरा दिया। और अब फरमाता है जिसने तौबा की और फिर तौबा करने का हक अदा कर दिया, तौबा की फिर तौबा करने का हक अदा कर दिया, फिर रब का उस बंदे के लिए ऐलान है कि मैं तुझे अपनी रहमत की चादर में ऐसे लपेट कर मकामे पुल सिरात से गुजार दूंगा कि कानो कान खबर भी नहीं होने पाएगी, खबर भी नहीं होनी पाएगी। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि पहले बंदा अपने रब का हो जाए, अपने रब का हो जाए, अपने रब से प्यार करने वाला हो जाए। और जो बंदा अपने रब से प्यार करता है ना, अपने रब से मोहब्बत करता है, तो फिर रब कभी भी उसे खाली नहीं लौटाता। और ये रात तो बड़ी ख़ास रात है, शब बारात की रात। उलमा फरमाते हैं कि ये जो रात है ना, इस रात को अगले साल में तूने क्या क्या करना है उसके लिए नया रजिस्टर दे दिया जाता है, और पिछले साल तूने जो जो कुछ किया है वो सारा रब की बारगाह में पेश कर दिया जाता है। तो हुजूर ने फरमाया अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा नामा अमाल रब की बारगाह में हसीन अल्फाज में पहुँचे, तो फरमाया हुजूर ने एक काम मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये काम तुम कर लेना, मालिक तुम्हें इसका अजर बहुत अजीम अंदाज में अता फरमाएगा। सहाबा इकराम अर्ज़ करते हैं या सैयदी या रसूल अल्लाह, कौन सा ऐसा अमल है, कौन सा ऐसा विर्द है जो हम करें तो इसका अजर, इसका सवाब हमें हमारे मालिक की बारगाह में बड़े अजीम अंदाज में मिले। तो हुजूर ने फरमाया इस महीने के कसरत के साथ रोज़े रखा करो, कसरत के साथ इस महीने के रोज़े रखा करो। ये तो अभी नफली रोज़ों की बात हो रही है, तो जो फ़र्ज़ रोज़े हैं उनका अजर और उनका सवाब तो बहुत ज़्यादा बुलंद व बाला है। ये तो नफली रोज़े की जज़ा है, ये तो नफली रोज़े रखने का मकाम है।
کہ بندہ رب کا قرب خاص حاصل کر جاتا ہے جب نفلوں کا اتنا مقام ہے تو فرضوں کا کتنا بڑا درجہ اور مقام ہوگا، ان کا تو پھر اور زیادہ بلند مقام ہے۔ تو بہرحال توبہ کا لفظ بہت ہی قابل غور ہے۔ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور پناہ مانگتا ہوں تیرے عذاب سے، یا اللہ تو مجھے بچا لے، اور اگر تو مجھے بچا لے گا تو میں بچ پاؤں گا۔ یا اللہ مجھے ہر عیب سے بچا لے، یا اللہ مجھے ہر گناہ سے محفوظ فرما دے، یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا دے کہ جن لوگوں کے راستے پر چلتا ہوا بندہ تیری بارگاہ اقدس میں مقبول بھی ہو جاتا ہے اور تیرا دیدار بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے اگر بندہ دنیا داری میں مگن رہے گا تو پھر رب کا دیدار تو نہیں ہوگا، پھر رب کا جلوہ تو نہیں دیکھا جا سکتا۔ وہ آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی، ایک بادشاہ تھا، بہت ہی نازک مزاج والا بادشاہ تھا، بڑا نرم و نازک تھا، بہت ہی زیادہ نرم و نازک۔ وہ اپنے پلنگ پہ سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، اور اس محل کی چھت پر اسے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ نوکر کو کہا پتہ لگاؤ چھت کے اوپر کون ہے۔ تو آواز دے کر پوچھا تو جواب آیا میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں، میں وہ اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے نیچے سے کہا او عقل کے اندھے، او عقل سے فارغ، تجھے پتہ نہیں ہے کہ محل کی چھت کے اوپر کوئی اونٹ میسر نہیں ہو سکتا، محل کی چھت کے اوپر اونٹ نہیں چڑھ سکتا، یہاں پر اونٹ کہاں سے آئے گا؟ کہا بادشاہ سلامت، بس ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، اگر محل کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو اس نرم و نازک بسترے پر اللہ بھی نہیں مل سکتا، اس کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ تو دوستان ذی وقار کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ اگر آج ہم توبہ کیے بغیر مر گئے تو پھر یاد رکھو یہ شب برات کی جو رات ہے نا، یہ مالک نے ہمیں ایک بہت بڑا بونس عطا فرمایا ہے۔ جدید الفاظ میں رب کی یہ بڑی خاص رات ہے مالک کی کہ اس رات کو اے ایمان والو، اے محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والو، اے میرے محبوب کے نوکرو، آج شام مغرب کی نماز کے بعد اللہ کا اعلان ہو رہا ہے، اللہ تمہاری توبہ قبول کرنے کے لیے اپنے خاص جلوے کے ساتھ پہلے آسمان پر تشریف لا چکا ہے اور سوال کر رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی میری بارگاہ میں توبہ کرنے والا، ہے کوئی میری بارگاہ میں استغفار کرنے والا، ہے کوئی میری بارگاہ سے اولاد لینے والا؟ ارے تمہارا سوال بعد میں مکمل ہوگا، میں رب تمہیں اس سے پہلے عطا فرما دوں گا۔ رب تو کہہ رہا ہے، رب تو بلا رہا ہے، رب تو پکار رہا ہے۔ ایک انسانی ہے جو اتنا ہٹ دھرم ہو چکا ہے کہ یہ توبہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، وہ تو توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، وہ تو بندے کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ کتنا یہ گناہگار انسان ہے۔ اللہ فرماتا ہے تیرے اوپر پہاڑوں کے وزن کے برابر بھی اگر گناہ ہے نا پھر بھی پریشان نہ ہونا، اگر پہاڑوں کے وزن کے برابر بھی تیرے اوپر گناہ ہے نا تو پھر بھی پریشان نہ ہونا، تو توبہ تو کر کے دیکھ، ایک آنے واحد میں تیرے ان تمام گناہوں کو اس طرح مٹا دوں گا کہ جیسے تیرے سے کبھی کوئی گناہ ہوا ہی نہیں تھا۔ میں تجھے پاک کر دوں گا گناہوں سے، میں تیرے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا، میں تیرے سارے عیب ختم کر دوں گا۔ رب تو فرماتا ہے کوئی میری بارگاہ میں توبہ کرنے والا؟ آؤ میری بارگاہ میں تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ آؤ دوستان ذی وقار، توبہ کیا ہے؟ توبہ کا اصل طریقہ کیا ہے؟
توبہ ہمیں کس انداز میں کرنی چاہیے؟ رب العالمین خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے اگر تم نے توبتاً نصوحا کی، توبتاً نصوحا، توبتاً نصوحا، یہ ایک ایسی توبہ ہے کہ بھلے اس کے بدلے میں پھر تمہاری جان چلی جائے، بادشاہ تم پر ظلم و ستم کی انتہا کر دے، مگر تم نے کسی بھی کیفیت میں، کسی بھی صورتحال میں اپنے رب کی طرف سے رخ نہیں موڑنا، اپنے رب کی طرف سے پھر چہرہ موڑنا نہیں ہے، بھلے حضرت بلال کی طرح تمہیں مارا جا رہا ہو، بھلے حضرت بلال کی طرح تمہیں آگ کے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہو، بھلے تمہیں حضرت بلال کی طرح تمہارے پاؤں میں کیل ٹھوک دیے جائیں، لیکن پھر بھی تمہاری زبان سے، تمہارے قلب سے، تمہاری روح سے، تمہارے دل سے بس ایک ہی صدا آنی چاہیے کہ یہ جان مالک کی دی ہوئی ہے، میں توبہ کر چکا ہوں، اب میرے جسم کے تم ٹکڑے تو کر سکتے ہو، لیکن اب میں رب کی بارگاہ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا، بس وہ وحدہ لا شریک ہے، میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ جب بندہ اتنی عاجزی کے ساتھ، اس نیاز مندی کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو پھر رب کبھی بھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا، پھر وہ وقت بھی آتا ہے کعبہ نیچے رہ جاتا ہے، بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے، لیکن یاد رکھیے فرشتوں سے ہے بہتر انسان بننا، فرشتوں سے ہے بہتر انسان بننا، لیکن اس میں ہوتی ہے مشقت زیادہ۔ جب رب کی بارگاہ میں بندہ توبہ کرتا ہے نا تو رب پھر اسے معافی کی سند عطا فرماتا ہے، خصوصاً یہ رات جو شب برات کی رات ہے، شب برات کی رات بہت اہم خاص رات ہے۔ یہاں پر اس رات کو جو ساری رات بندہ جاگ کر اپنے رب کے روبرو اپنے نامہ اعمال کو اپنی آنکھوں کے سامنے رہ کر، مجھے پتہ ہے میں کتنا پاپی ہوں، میں کتنا گناہگار ہوں، آپ کو اپنے گناہوں کا پتہ ہے، ہم لوگوں سے چھپا سکتے ہیں مگر اپنے رب سے کبھی نہیں چھپا سکتے، ہمارے عیب رب کے سامنے کبھی نہیں چھپیں گے۔ میرے رب کو پتہ ہے کہ ان کے اعمال کیا ہیں، میرے رب کو پتہ ہے کہ ان کے حال کیا ہیں، میرا رب جانتا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہگار ہے، لیکن اس کے باوجود رب کا اعلان ہے اے میرے بندے تو ذرا میری طرف آ تو صحیح، میری طرف قدم اٹھا تو صحیح، میری بارگاہ میں جھک کے دیکھ تو صحیح، ارے ان آنکھوں میں ندامت اور شرمندگی کے ساتھ دو آنسو بہا کے دیکھ تو صحیح، میں تیرے سارے عیبوں پر پہلے بھی پردہ ڈال رہا ہوں، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اگر تو نے اقرار کر لیا، کہا میرے اللہ میں گناہگار ہوں، اپنی شایان شان مجھے معافی عطا فرما، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ رب فرماتا ہے یہ اقرار تو میرے ساتھ کر لے، میرا وعدہ ہے تیرے ساتھ، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ یہ سند، یہ مقام، یہ درجہ، یہ عزت، یہ وقار ہمیں ہماری مرضی سے نہیں ملا، یہ عزت و وقار رسول پاک کا کلمہ پڑھنے کی برکت سے ملا ہے۔ یہ وقار کہ رب فرماتا ہے میرے بندے تو توبہ قبول کر۔ اگر ہم پچھلی قوموں کو دیکھیں تو جنہوں نے گناہ کیا ایک دن ان کے ماتھے پر لکھ دیا گیا، دہلیز پہ لکھ دیا گیا، پھر انہوں نے گناہ کیا پھر لکھ دیا گیا، تیسری بار کیا پھر لکھ دیا گیا، اب اس سے زیادہ رب نے موقع نہیں دیا۔ ایسی قومیں بھی گزری ہیں، 3 دفعہ سے زیادہ موقع نہیں دیا۔ رب نے اس قوم کو، اس بستی کو اٹھایا، آسمانوں کی بلندیوں پہ لے گیا، وہاں سے الٹ دیا، قوم غرق ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی، نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اب میں اپنی طرف دیکھوں،
آپ اپنی طرف دیکھیں، کیا ہم گناہ نہیں کرتے؟ ہمارے پاس گناہ بھی ہیں۔ کیا نماز چھوڑنا گناہ نہیں ہے؟ سارے بولو، نماز چھوڑنا گناہ ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے؟ اب سنیے حدیث مبارکہ، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے عورتوں اور نابالغ بچوں کا خیال نہ ہوتا، اگر مجھے، رسول پاک نے فرمایا ادھر مسجد میں اذان ہوتی، اذان مکمل ہو جاتی، اور اگر مجھے عورتوں اور چھوٹے بچوں کا خیال نہ ہوتا تو جو لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے نا اذان سن کر، میں خود محمد ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ یہ رسول پاک کا فرمان ہے۔ اب گناہ کتنا ہے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے نماز کی اہمیت۔ نماز نہ پڑھنے والے کے لیے وبال، اور آگے ہے نماز چھوڑنے والا جس نے نماز نہیں پڑھی، وہ کتنا بڑا گنہگار ہے، کتنا بڑا سیاکار ہے۔ اور اس کے متعلق میرے رسول کا حکم کیا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا نماز پڑھو، اور پھر اس کے بعد دیکھو کہ کون کون ہے جو نماز پڑھنے نہیں آیا، حتیٰ کہ وہ وقت آ جائے کہ ان کی نماز قضا ہو جائے، وہ وقت آ جائے کہ ان کی نماز قضا ہو جائے، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا انہوں جا کے افسوس کرو، انہاں بندیاں کول جا کے افسوس کرو۔ علماء فرماندے نے کیویں افسوس کرنا ہے؟ فرمایا جویں تواڈے وچوں کوئی بندہ فوت ہو جائے، انتقال کر جائے، اس دار فانی تو بندہ چلیا جائے، تے جویں گھر والے نوں جا کے تساں افسوس کر دیو، ایویں اس بندے نوں افسوس کرو جدی ایک نماز فوت ہو گئی ہے، ایک نماز جدی قضا ہو گئی ہے۔ تو نماز نہ پڑھنا گناہ ہے نا؟ اچھا، اے دے باوجود اساں نماز دے نیڑے نہیں جاندے۔ روزہ نہ رکھنا یہ ثواب کا کام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی اس کے باوجود روزہ نہیں رکھ دے، پتہ بھی ہے بھئی یہ گناہ ہے، روزہ میرے تے فرض ہے، اگر میں روزہ چھوڑ رہا تے بہت بڑا گنہگار ہاں۔ فرض نو دی ترکی پیا کرنا، فرض دا تارک کتنا بڑا گنہگار ہے، اس گل دا بھی سانو علم ہے، اس گل دا بھی سانو پتہ ہے۔ اے دے باوجود پھر ہم روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رب فرماتا ہے اگر میں تیری طرف دیکھوں تو ایک لمحہ بھی تجھے جینے نہ دوں، پھر جب میرا عذاب نازل ہونے لگتا ہے نا تو پھر تیرے درمیان دیکھتا ہوں محمد عربی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ یا رسول زندہ باد، زندہ باد۔ آج ہماری صورتحال یہ ہو چکی ہے، ہمیں ہر بات کا علم ہے کہ یہ کام کروں گا گناہ گار ٹھہروں گا، یہ کام کروں گا تو نیکوکاروں کی صف میں آؤں گا، پھر ہم گناہوں کی لسٹ کو بڑھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ابھی بڑی جوانی پڑی ہے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، لیکن اے نوجوان، اے اپنی جوانی پہ اترانے والے، تجھے کیا خبر کہ تو بڑھاپے کو دیکھ بھی سکے گا کہ نہیں؟ اب تو سفید داڑھی ہو گئی ہے، آؤ اب تو واپس پلٹ آؤ۔ یہ سفید داڑھی ایک تقاضا کر رہی ہے، سفید داڑھی ایک بہت بڑا تقاضا کر رہی ہے۔ اے انسان دیکھ، کبھی تو بچپن میں تھا، پھر تو لڑکپن میں آیا، پھر تیرے اوپر شباب بھی رہا، لوگوں میں بڑی تیری بلے بلے رہی، لوگوں نے تجھے بڑی شجاعت، تیری داد تجھے دی، لوگوں میں تیرا بڑا نام بن گیا، لیکن اے انسان دیکھ، اب تیری سفید داڑھی ہو چکی ہے، اب تیری کمر بھی ٹیڑھی ہو چکی ہے،
अरे अब तो तुझे देखना भी सही तरीके से अब तो तुझसे देखा भी नहीं जाता, अरे तेरी आँख का नूर भी अब तो कम हो रहा है। ऐ इंसान देख, तेरी जवानी ढल गई, तू बुढ़ापे में आ गया, अभी बहुत कम वक्त रह गया है कि तुझे कफन की तनी बांध कर तुझे कब्र में तन्हा लिटा दिया जाएगा, मनो मन मट्टी तेरे ऊपर डाल दी जाएगी, और चलते हुए तेरे दोस्त अहबाब, तेरे यार, तेरे सज्जन, तेरे बेली, तेरे बिरा, तेरे बेटे, तेरे अजीज़ व अकारिब, तेरे रिश्तेदार चलते हुए कहते जा रहे होंगे, लो यार हवाले रब दे, अते लंबी पई जुदाई, रब मिलाया ते आन मिलांगे, नहीं ते होर उम्मीद न काई। वो तेरी कब्र के ऊपर खड़े होकर भी तेरे ऊपर मट्टी भी डाल रहे हैं और मुस्करा भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं। ऐ हंसने वाले, तुझे इतना हंसना कहीं बर्बाद न कर दे, तन्हाई में बैठकर कुछ रो भी लिया कर। कब्रिस्तान के अंदर बंदा खड़ा है, इधर अपने अजीज को, अपने रिश्तेदार को दफना रहा है, इधर फ़ोन पे अपने कारोबार की बातें भी कर रहा है। कब्रिस्तान में खड़ा है, कब्रिस्तान में खड़े होकर मट्टी डालते हुए भी उसे अपनी कब्र याद नहीं है। कब्रिस्तान में खड़ा है और मनोमन मट्टी डाल रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसे ये ख्याल नहीं आया यार मैंने भी मरना है, मैंने भी मनोमन मट्टी के नीचे जाना है। बस इधर मट्टी डाल रहा है, उधर अपने कारोबार को भी चला रहा है। रब फरमाता है, ऐ कब्रिस्तान में हंसने वाले, तुझे पता नहीं है बड़े बड़े शाहज़ोर इस कब्रिस्तान में सो गए हैं, अरे बड़े बड़े दलेर इस कब्रिस्तान में सो चुके हैं। ऐ नमाज से तारिक होने वाले, ऐ रोजा छोड़ने वाले, ऐ हज न करने वाले, तुझे पता नहीं है मनोमन मट्टी के नीचे बड़े 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 लोग आए जिनका बड़ा नाम था, बड़ा शोहरा था, बड़ा चर्चा था, लेकिन आज हजारों साल हो गए हैं मनोमन मट्टी के नीचे लेटे हुए एक ही तकाजा कर रहे हैं, है कोई हमारे लिए दुआ करने वाला? है कोई हमारे लिए तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाला? है कोई हमारे लिए बख्शिश का सवाल करने वाला? है कोई आज जो हमें डूबते हुओं को बचाए? आप सवाल करेंगे, भाई कब्र में बंदा कैसे डूब रहा है, कब्र में डूबना कैसा है? तो मेरे रसूल पाक ने फरमाया, सुनिएगा, मेरे रसूल पाक ने फरमाया, जब बंदा तुम में से जुदा हो जाए, जब बंदा तुम में से जुदा हो जाए, उसी कब्र में तुम लेटा कर आते हो, उस बंदे की मिसाल ऐसी है जैसे कोई बंदा समंदर के अंदर डूब रहा हो, गोते लगा रहा हो। उसकी तमन्ना क्या होगी, उसकी आरज़ू क्या होगी, उसकी ख्वाहिश क्या होगी? सहाबा इकराम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर वो बहुत बड़ा बादशाह भी था ना तो उसकी एक ही तमन्ना होगी, एक ही आरज़ू होगी, मेरी सारी सल्तनत कोई ले ले, मेरी सारी बादशाहत कोई ले ले, लेकिन मुझे इस अजाब से बाहर निकाले। मैं जो समंदर में डूब रहा हूँ, मुझे डूबते हुए को कोई किनारे पर ले जाए। मेरे रसूल पाक ने फरमाया, बेऐन ही इसी तरह जब कोई बंदा फौत हो जाता है ना, वो तुम्हारा मुंतज़िर होता है, वो डूब रहा है, तुम्हारी दुआ का इंतजार कर रहा है, तुम्हारी दुआ का इंतजार कर रहा है। आज लोग सवाल करते हैं कि बताएं ये दुआ कहाँ पे लिखी हुई है? इस दौर में भी लोग ये सवाल करते हैं, किबला बताइए जी दुआ कहाँ लिखी हुई है? मैंने कहा तुम मानने वाला बन, हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से बताएंगे दुआ कहाँ पे लिखी हुई है। नमाज जनाजा से पहले भी दुआ, नमाज जनाजा के बाद भी दुआ, और दफन करने के बाद भी दुआ। दिखाना हमारे ज़िम्मे है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा फर्ज है। ना कोई माने तो उसकी अपनी मर्जी है। कुरान से हम साबित कर सकते हैं कि दुआ किसी भी वक्त मांगना रब ने मना नहीं फरमाया, और इसकी दलील रब के कुरान में मौजूद है। दुआ मांगा करो। जनाजा
کو अभी देर हो तो भी आप दुआ मांग सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जनाब सारी इज्तमाई दुआ होगी तो फिर दुआ। आप खड़े हैं, साफ के अंदर खड़े हैं, आप खड़े होकर दुआ मांगते रहें जब तक जनाजा नहीं हुआ। जब जनाजा हो जाए तो जो लोग दुआ नहीं मांगते मैं उन्हें दावत फ़िक्र दे रहा हूँ। कोई लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि यार वो जो फौत हो रहा है उसे हमारे माल दौलत की ज़रूरत नहीं है, उसे हमारी दुआ की ज़रूरत है, उसे हमारी दुआ की ज़रूरत है। और इस दुआ पर हज़ारों हदीसें अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, तो दुआ इबादत का मग़ज़ है। रब फरमाता है तूने मेरी इबादत की है, मेरी हम्दो सना की है, अब इसका अजर मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, इसका सिला मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। ये हम जुमा पढ़ते हैं, जुमा रब की इबादत है। अब जब हमने अल्लाह की हम्द बयान की, अल्लाह की तारीफ की, अल्लाह की सना बयान की, उसके प्यारों का जिक्र नमाज में किया। जैसे मिसाल के तौर पे अब बंदा नमाज पढ़ रहा है, सना पढ़ ली, सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा शरीफ पढ़ी है, सूरह फातिहा के बाद वो कुरान की कोई आयत मुबारका पढ़ता है। मिसाल के तौर पे वो पढ़ रहा है वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, कुरान के अंदर है। जब कुरान में नमाज के अंदर जब बंदा कुरान पढ़ेगा और कहेगा वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, तो ये जिक्र किसका है? सुभान अल्लाह बोलिए जरा। ये बंदा नमाज रब की पढ़ रहा है, नमाज रब की पढ़ रहा है। नमाज के अंदर कहता है वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, बंदा नमाज रब की पढ़ रहा है, चेहरा मुस्तफा की बात कर रहा है, तो रब्बुल आलमीन खालिक के कायनात ने बता दिया वो सना नहीं है जिस सना के अंदर मेरे महबूब का जिक्र न किया। वो इबादत नहीं है जिस इबादत के अंदर मेरे महबूब का जिक्र न किया गया। तो अब बंदा अल्लाह के प्यारों का जिक्र नमाज में करने के बाद जब सलाम फेरता है ना, तो रब फरमाता है ऐ मेरे बंदे अब मांग, मैं तुझे इसका सिला देना चाहता हूँ, मैं तुझे इसका अजर देना चाहता हूँ, सिला देना चाहता हूँ। मांग। क्या मांगता है? अब बंदा हाथ उठाएगा, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। या अल्लाह मैंने तेरी बारगाह में सजदा किया, मेरे इन सजदों को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। जब बंदा सजदा करता है कबूलियत के लिए फिर दुआ करता है, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे मैंने तेरी तौबा को कबूल कर लिया है, और मांग। या अल्लाह मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को, मेरे वालिदैन को बख्श दे। रब फरमाता है बख्श दिया, और मांग। थोड़ा जय तू भी बोलो, या अल्लाह मेरे रिज्क में बरकत दे। अल्लाह फरमाता है बरकत रख दी, और मांग। मांगो मांगो और भी मांगो, कुछ और भी मांगो। अल्लाह फरमाता है मांगते जाओ। अरे मांगते मांगते तुम थक जाओगे, तेरा रब तुझे अता करता हुआ कभी भी नहीं थकेगा। ये जो शब बारात आ रही है ना, ये बड़ी खास रात है, ये बड़ी अहम रात है। अगर आपको मज़ा आए कि मैं तन्हाई में बैठकर ये रात गुजारूं, आप तन्हा बैठकर गुजारें, कोई मसला नहीं है। तन्हाई के अंदर आपको अगर तौबा करने का मज़ा, लुत्फ ज़्यादा आता है, भाई अपने रब से मुलाकात करनी है, अपने रब से बात करनी है, तन्हाई में बैठकर अगर आपको मज़ा आता है, आप तन्हाई में बैठकर तौबा करें अपने रब की बारगाह में। और अगर आपको मजमे के अंदर बैठकर आंसू बहाकर अपने रब की बारगाह में तौबा का ज्यादा लुत्फ आता है, आप मजमा आम में बैठकर तौबा कर सकते हैं, इसमें भी कोई हरज है। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर इस रात को महाफिलों का इनाकाद हो रहा है। बज़्मे सरवरे कौनैन बसिलसिला शब बारात इनाकाद हो रही हैं महफिलें। आप महफिलों के अंदर शिरकत करें और सच्चे दिल से तौबा करें। कोई पता नहीं यार किस वक्त ये सांसों की डोरी टूट जाए। अल्लाह दा वास्ता जे
خدا دا نام منو واپس پلٹاؤ رب دے گھر نو آباد کرو رب دے گھر نو آباد کرو خدا دی قسم ہے دنیا دا مال رہ جائے گا دنیا دے اندر ضروریات زندگی کے لیے آپ کمائیں کوئی عرض نہیں ہے ضروریات زندگی ہے اسے نبھانا ہے لیکن صرف اسے پاسے بجدے ہویاں جے اگر ساڑے کناں تے اذان دی آواز بھی نہ جناب سانو سنائی دے وے تے اسی نماز دے بھی نیڑے نہ جاویے تے پھر دنیا دا مال تے قیامت والے دن ساڑے گلے دے وچ توق بنا کے پا دیتا جائے گا پھر سانو کوئی چھڑان والا نہیں ہوئے گا رب ہے زندگی دیتی ہے تے موقع دیتا ہے مہلت دیتی ہے اے بھی دعا کرو اللہ سانو یہ رات نصیب فرما تے اے رات نصیب ہو جائے تے اپنے رب دی بارگاہ دے اندر توبہ استغفار کرے آجے انشاءاللہ العزیز اسے سلسلے دے اندر شب برات 14 دا دن تے 15 دی رات اسے مسجد دے اندر